السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں۔ آج کے ویلاگ کا کوئی ٹاپک نہیں ہے پرٹیکولر، مائی لائف مائی اسٹوری، تو میں ہی باتیں کروں گا، اپنے بارے میں کروں گا، شاید وہ آپ کو اپنی باتیں بھی محسوس ہوں۔ چونکہ نارملی میں یہ جمعے کو اپلوڈ کرتا ہوں ویلاگ، تو مجھے پتا ہے کہ اب اگر میں نے ویلاگ بنا لیا تو جمعے تک اپلوڈ کر سکوں گا، ورنہ پھر عید کے بعد ہی میں ویلاگ بنا سکوں گا نا، وہ روٹین میں آ جائے گی چیزیں نا ایسے۔ تو اب چونکہ جمعے کو میں اپلوڈ کرتا ہوں تو میرے خیال میں جو آنے والا جمعہ ہے انشاءاللہ وہ جمعۃ الوداع ہوگا یا اس دن عید ہوگی۔ اس لیے اگر تو عید ہوئی تو اس کی مناسبت سے آپ کو عید مبارک، اور اگر عید نہ ہوئی، عید سیٹرڈے کو ہوئی، تو پھر آپ کو ایک دن پہلے پیشگی عید مبارک، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو جو آپ نے اس بابرکت مہینے میں کی ہیں، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، جو بھی ایکسٹرا ہوتی ہے، نماز وغیرہ تو آپ سارا سال پڑھتے ہیں، تو ان تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ نوازے، آمین۔ اس کے بعد آج میں آپ کو ایسے بتاؤں گا کہ مطلب میں ویلاگ کیسے بناتا ہوں۔ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کو بنانے کا، نہ ہی پروفیشنل۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک تو ایکسپرٹ ہوتا ہے جو بنانا جانتا ہے، لیکن وہ پروفیشنل نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی بنا کے شاید اپنی مہارت کو پریکٹس کرنے کے لیے بنا کے اپلوڈ کر دیتا ہے۔ دوسرے ہوتے پروفیشنل جو اس کو سورس آف انکم بناتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ان میں جو پروفیشنل ہیں جنہوں نے سورس آف انکم بنایا ہے، یہ پچھلے 3 سالوں میں بہت زیادہ یہ رجحان آیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بہت سارے نجومی نے اپنے چینل بنا لیے، بہت سارے لوگ، کچھ تو ہیں جو واقعی صحافی ہیں، واقعی ان کا نالج ہے، علم ہے، یا وہ سیاست سے متعلق ہیں، انہوں نے اپنے تجزیہ کرنے والے چینل بنا لیے۔ باقی تو ٹھیک ہے، کسی کو کنٹینٹ کوکنگ کا ہے، کسی کا ٹریول کا ہے، کسی کا کوئی ہے، میرا تو کنٹینٹ میں خود ہی ہوں نا، اس لیے بھائی کہ مجھے تو کسی اور کے بارے میں پتا نہیں، مجھے تو اپنا پتا ہے، تو میں اپنے بارے میں تو بات کر سکتا ہوں نا۔ پتا نہیں باقیوں کے بارے میں بات کروں، کوئی ڈیفرمیشن لگ جائے، کوئی پیکا لگ جائے، لگانے کو تو بہت کچھ پاکستان میں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کھٹکتا، اور پتہ لگتا ہے ٹیکس والا پیسے لگ گئے، پیسے مطلب کوئی جرمانہ آ گیا آپ کے اوپر۔ ہاں، باہر نکلتے ہیں، شام کو واپس نکلتے ہیں، پتہ لگتا ہے سرکار کو آپ نے کسی نہ کسی بہانے سے 2-2.5 ہزار روپے دے دیا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے نا ویلاگ پہ، مطلب میری طرح یوٹیوب پر آ گئے ہیں، لیکن میں نہ تو ایکسپرٹ ہوں، نہ ہی میں پروفیشنل ہوں۔ ایکسپرٹ اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، بس میں کیمرہ لگواتا ہوں جی سے، اس کے بعد بیٹھ جاتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، اس کے بعد میں دیتا ہوں جی کو، وہ اس کو ایڈٹ کرتی ہے، اور پھر وہی کہانی بیٹے سے تھمبنیل بنواتا ہوں، اور پھر اپلوڈ۔ ہاں، تو مجھے اپلوڈ کرنا آ گیا ہے خود، پہلے اپلوڈ بھی نہیں کرتا تھا، تو وہ ایسا ایسا ڈپینڈنسی میں اپنی کم کرنا جا رہا ہوں۔ اور میں نے وجہ بتائی بھی تھی آپ کو، پوسٹ ریٹائرمنٹ میں پلان کر رہا تھا کہ کیا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے یہ سوچا، بلکہ میرا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد پلان نہیں کرتے، مرد خاص طور پہ، اپنی کوئی ایکٹیویٹی، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 1.5 سال ہی دنیا میں رہ پاتے ہیں، بس پھر نکل ہی جاتے ہیں دنیا سے۔ اب بڑا غور کیا میں نے کہ یار ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ جو آدمی 60 سال کی عمر تک 35 کی سروس کرتا ہے، مستقل ایک روٹین اس کی ہوتی ہے، صبح ایک مخصوص ٹائم پہ وہ اٹھ کے تیار ہو کے جاتا ہے، اور شام ڈھلے مخصوص ٹائم پہ واپس آتا ہے، تو آپ کو آپ کی بیگم، گھر والے دیگر افراد آپ کو دیکھنے کے عادی ہی نہیں ہیں ان اوقات کے درمیان جن میں آپ اپنے کام پہ جایا کرتے تھے۔
وہ تو آپ کو 24 گھنٹے میں سے سمجھ لے کہ 8-10 گھنٹے کا، باقی تو اب 6-8 گھنٹے سوتے ہیں، تو 8 گھنٹے سے لے کے 10 گھنٹے تک آپ کے ورکنگ آور ہو جاتے ہیں، تو 16 سے 18 گھنٹے تو یہ ہو گئے، باقی رہ کے 6 گھنٹے دیکھنے کے آپ کو عادی ہوتے ہیں۔ اب 6 گھنٹوں میں آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، ایک دو دو دفعہ دوپہر کا بھی، اگر آپ واپس شام کو کھاتے ہیں، نہیں تو ایک آدھ دفعہ چائے پیئیں گے، رات کو کھانا کھائیں گے، پھر آپ کو اگر پڑھنے کا شوق ہے تو کتابیں پڑھیں گے، ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے ٹی وی دیکھنے بیٹھ جائیں گے، پھر جا کے سو جائیں گے۔ تو اس طرح تو وہ آپ کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح دیکھنے کا عادی گھر والے نہیں ہوتے، اور ایک کام کرنے والے آدمی کو، کہ وہ صبح اٹھے اور گھر والے اس کو گھر میں دیکھیں، 11 بجے کو بچہ کہیں سے آ رہا ہے وہ پھر آپ کو گھر دیکھے، جو کہ پہلے نہیں دیکھتا تھا۔ آپ کی بیگم گھر کے کاموں میں مشغول ہے، ادھر سے نکلی ادھر سے نکلی، آپ سامنے بیٹھے، وہ عادی نہیں ہے آپ کو دیکھیں گی۔ وہ سامنے آئی تو آپ کو دفتر میں 3 دفعہ یا کم از کم 2 دفعہ چائے پینے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے 30-35 سال میں، تو آپ اس کو 2 دفعہ یا 3 دفعہ کے دن میں کہیں گے بیگم چائے تو بنا دو، وہ تو اس چیز کی عادی نہیں ہے۔ اس دوران میں ایک بیگم کی روٹین سیٹ ہو جاتی ہے کہ اتنے بجے وہ کام سے فارغ ہو جاتی ہیں گھر کے، پھر ان کی پہلے دار خواتین جو ہیں یا وہ کسی کے گھر چل جاتی ہیں، یا پھر وہ خواتین جو ہے ملے کی وہ گھر میں آ جاتی ہیں، تو ان کی گپ شپ سے لگ جاتی ہے، ٹائم اچھا گزر جاتا ہے ان کا۔ تو اس دوران میں جو آپ کے کام کرنے کے اوقات ہوتے تھے ریٹائرمنٹ کے پہلے، اس کام کے دوران میں آپ کو وہ خواتین کہیں پہ فٹ نہیں کر پاتی اگر آپ گھر پہ ہوں گے۔ معاشرہ ہے کہ جو آپ کی ویکلی چھٹی ہوتی ہے، اگر آپ کاروباری ہیں تو جمعے کو چھٹی کرتے ہیں، اگر آپ سرکاری ہیں اور وفاقی محکمے میں تو جمعہ ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے، اور اگر صوبائی محکمے میں تو صرف اتوار کی چھٹی ہے۔ تو ان چھٹیوں کے علاوہ وہ آپ کو دیکھنے کی عادی نہیں ہوتی، اور جب وہ 24 گھنٹے آپ کو دیکھیں گے اپنی جگہ پہ تو وہ بھی اریٹیٹ ہوگی۔ بچے آپ کو دیکھیں گے جو کہ آپ کو ان دوران میں دیکھنے کی عادی نہیں ہے۔ اچھا، پھر ویلا بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی بچہ گزرے گا اس کو کہیں یار پانی پلا دو، کوئی بچہ اگر آ رہا ہے اور غلطی سے اسے دروازہ زور سے بند ہو گئے تو آپ نے کہا او یار آپ سے دروازہ بند کر، کیونکہ وہ تو ان اوقات میں اپنی مرضی سے کام کرنے کا عادی ہے، اب بے کا ڈر نہیں تھا اس کو۔ تو ہونا پھر یہی ہے کہ وہ پھر جب بابا اتنا مضر مزاج ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک تو مضر صحت ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مضر مزاج، یعنی مزاج پہ بھاری گزرنا شروع ہو جاتا ہے، تو لوگ آہستہ آہستہ اسے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے پاپا ریٹائر ہو کے، وہ راستہ ہی گھر میں کمروں میں سے نکال کے کہیں باہر جانے کا آنے کا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ معذرت، یہ میرا تیسری کوشش ہے ولاگ بنانے کی، تو پہلے میں رد کر چکا ہوں بتا کے، تو اس لیے پیاس لگ گئی۔ بہرحال اب وہ چونکہ بھاپا جی کا دور کام نہیں، دفتر میں تو ظاہر 30-35 سال اس نے کسی کو بلایا ہوگا، بیل دے کہہ دو فلاں کو بھیج دو، یا کاروبار ہے تو 2-4 دکان پہ یا جہاں بھی کاروبار اس پہ ملازم ہوں گے ان کو بلایا ہوگا، کوئی نہ کوئی کام کیا ہوگا، کچھ کام کے لیے کاغذ منگوائے ہوں گے۔ وہ تو سارا دن اس کو عادت ہوتی ہے کہ یہ کر دو یار، یہ کر دو یہ کر دو، وہ خود بھی کر رہا ہے، اور کر کے یہ لے جاؤ اس کو دے دو، یہ لے آؤ اس کو دے دو، یہی کام ہی کرتا رہتا ہے 30-35 سال کی جو اس کی عادات ہیں، اب وہ کیسے ختم ہوں گی؟ اور جو 30-35 سال آپ کو مسلسل اس سرگرمیوں میں یا روٹین میں دیکھتے ہیں، وہ آپ کو کیسے ایک دم سے 24 گھنٹے کے لیے برداشت کرنا شروع کر دیں؟ دونوں کے سوچنے کی بات ہے نا۔ تو یہاں سے سبق سیکھتے ہوئے میں نے پلان کیا یار کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کو ایکٹیویٹی پلان کر لینی چاہیے۔ اب بہت سوچا میں نے کہ یار پھر کہیں اور نوکری کر لوں یا کوئی اور، پھر میں نے کہا پھر ریٹائرمنٹ کا مقصد کیا ہوا؟ تو میں نے کہا یار پھر کیا کروں، گھر سے باہر جا نہیں سکتا کیونکہ جتنے بھی دوست ہوں گے وہ بھی میری طرح ہیں، وہ بھی ریٹائر ہو گئے یا گھر بیٹھے ہوں گے، گھر والوں کی سن رہے ہوں گے، گھر والوں کو سنا رہے ہوں گے، اور جو میں اگر جب کسی کو جاؤں گا تو
بیل دوں گا تو وہ کہے یار میں آ نہیں سکتا، مجھے تو گھر والے گھر میں بٹھا گئے چوکیداری کے لیے، وہ خود وہ گھومنے اس لگے۔ تو بھائی تمہاری بیگم تو اپنے بچوں کے ساتھ بطور اما اس کو لے گئے وہ، کہ اس کے ساتھ جانے سے برکت ہوگی، پاؤں کے ماں کے قدموں نیچے جنت ہوتی ہے، تو مجھے تو بٹھا جاتے ہیں بطور چوکیدار، تو میں تو باہر آ نہیں سکتا، تم اگر آ کے بیٹھو گے تو میں تمہیں کوئی چیز تمہاری خاطر تواضع نہیں کر سکتا۔ اب اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرے گھر والے آ گئے تو وہ اور بھی زیادہ ناراض ہو گئے، پہلے ایک بوڑھا نہیں برداشت ہو رہا، تم دو کٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہو، تو مطلب باہر نکلنا بھی بند ہو گیا۔ تو پھر کیا سیکورٹی رہ جا سکتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ، اپنے جاننے والے لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہوں، اپنی خیریت دیتا رہوں اور آپ کی خیریت لیتا رہوں۔ تو دور جدید میں نے دیکھا کہ یار یہ جو ہے نا یوٹیوب والا سلسلہ، یہ ایک بڑا شارٹ کٹ ہے، بڑا مفید قسم کا۔ تو لہذا نہ میں ایکسپرٹ بن سکتا ہوں، بنوں گا کبھی، نہ میں پروفیشنل بنوں گا، کیونکہ پروفیشنل میں ایکسپرٹ اس لیے نہیں بن سکتا کہ اب مجھے اس میں بہت زیادہ کام کرنے کے شوق کا عادت، محنت کرنے کا مجھے اب شوق نہیں رہ گیا کہ میں اب سیکھوں، جب بچے اویلیبل ہیں تو کیوں سیکھوں۔ پروفیشنل اس لیے نہیں بننا کہ یار الحمدللہ اللہ نے بہت اچھی روزی دے رکھی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اللہ بہتری کرے گا، تو اس لیے وہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب میں، اب پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی، کہ میں جب کوئی بھی ولاگ لگاتا ہے، اب وہ یہ تو توقع کرتا ہے یار کہ اس کو جو جاننے والے وہ تو دیکھیں گے نا اس کو، بھلے بات پسند آئے یا نہ آئے، تو وہ جب دیکھیں گے، اور اگر کسی نے لکھ دیا کمنٹ میں کہ جناب اچھا ہے، ٹھیک ہے، گڈ ٹو سی یو، تو اس کا مطلب اس کی خیریت بھی آپ کو مل گئی۔ وہ ہمیں یاد ہے کہ جب میں ہاسٹل میں پڑھا کرتا تھا تو مجھے جب خط آتا تھا والدہ کا، تو میری والدہ کا جو پہلی لائن ہوتی تھی پیارے بیٹے، اس کے بعد دوسری لائن ہوتی تھی خیریت موجود خیریت مطلوب، مطلب میں یہاں خیریت سے ہوں، تمہاری خیریت درکار ہے پوچھنا۔ تو یہ جو لاک والا سلسلہ ہے وہ وہی والا سلسلہ ہے، خیریت موجود، میں آپ خیریت سے ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں، اور خیریت مطلوب کہ آپ نیچے کچھ اس کے کمنٹ لکھ دیں گے تو آپ کی خیریت مجھے معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک نئے دور کی بیٹھک ہے جس میں ہم اکیلے بیٹھ کے، ہو سکتا ہے بعد میں ایسا بھی کچھ سلسلہ آ جائے، مجھے بتا رہے تھے بچے کہ اب آپ دو دو تین تین اکٹھے بیٹھ کے بھی اگر آپ ایک فون پہ بات کریں تو وہ بھی ریکارڈنگ میں ہو سکتی ہے، اور وہ اس کا بھی آپ جوڑ کے مطلب ولاگ بن سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں اب کسی سے کہوں گا یار وہ لائنیں ملا دے، کسی دو دوستوں کو ساتھ ویڈیو کال پہ لے لے، ہم آپس میں جیسے بیٹھے گپ شپ لگاتے تھے کسی بیٹھک پہ یا کسی چائے کی جگہ پہ شام کے ٹائم، تو وہ والا سسٹم بن جائے گا، گپ شپ لگاتے رہیں گے اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے، نہ کسی کو خاطر تواضع کرنی پڑے گی، اور گھر والوں کے لیے بھی ہم مصروف ہو جائیں گے۔ تو مقصد صرف یہ ہے، تو مقصد پروفیشنل بننا بھی نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے وقت نکالنا۔ تو میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ سبسکرائب کر دیں، جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں ویوز زیادہ ملتے ہیں تو موٹیویشن ہوتی ہے، نہیں بھی ہوگا کوئی بات نہیں، میں تو کرتا رہوں گا نا، کیونکہ میں نے تو اپنی بقا اس میں سمجھی ہے کہ میں اس کام کو ابھی سے اپنے گھر والوں کو باور کرا دوں کہ میں یہ کام کروں گا جس میں میرے 3 4 5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، مطلب میں ایک دن میں ریکارڈ کروں گا، اگلے دن میں کہوں گا جی ایڈٹ کر رہا ہوں، کرواؤں گا کسی اور سے، اپنے جا کے کمرے بیٹھ جاؤں گا، جو ایک اسٹوڈیو یا یہ چاہے جو میری جگہ بنی ہوئی ہے، مطلب جہاں میں بیٹھتا ہوں روزانہ، تو ہر روز یہ کہوں گا ایڈٹ ہو رہا ہے، ایڈٹ ہو رہا ہے، ہر اپلوڈ ہو رہا ہے، پھر نیا بھی لاگ بن رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے 4 5 6 گھنٹے ان سب سے دور ہو کے اکیلے میں بیٹھوں گا، ان کو آئی ول میک دم فیل کہ آئی ایم ناٹ اراؤنڈ اور آن یور ہیڈ فار 24 hours، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ 1 سال 1.5 سال ہوگا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایگو کتنی دیر تک تاب آ سکتی ہے، یار آپ نے آخری عمر گزاری ہے، تو کسی عہدے پہ ریٹائر ہو گئے، کسی
کسی ایک جگہ پہ پہنچ کے ریٹائر ہو رہے ہیں نا، 30 35 سال آخر آپ نے کام کیا تو کچھ نہ کچھ اچیو کیا ہوگا، تو اس میں کچھ آپ کی سیلف رسپیکٹ بن جاتی ہے. تو کب تک آپ اس کو، وہ تاب آئے گی کہ جب آپ کہیں چائے بنا کے دے دو یار، وہ کہے گا ٹائم کیا نہیں، کوئی ہر وقت اپنی چائے بنا سکے. یا اگر آپ اب پانی کے لیے آواز لگائیں گے تو وہ 6 آوازوں کے بعد ایک گلاس پانی کا آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوئے گا اگر آپ گھر میں رہیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ ہوگا اور یہ ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ پھر آپ اندر سے زخمی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی ایگو، سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ کو ریکال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ وہی بچے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی گھر ہے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی 34 35 سال لگا دیے. اب آپ سوچ سکتے ہیں یار کہ یہ بات بیگم پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اس میں بھی تو 34 35 سال لگے، لیکن اس نے اسی گھر میں رہ کر لگائے ہیں 34 35 سال. اس کو اسی گھر میں دیکھنے کے عادی ہیں لوگ. وہ اگر اس مخصوص ٹائم میں جس پہ وہ ہر وقت گھر پہ رہتی ہے گھر میں نہ ملے تو میرے مطلب میں تو ابھی تک تو ویکلی والا ہوں نا، کہ چھٹی والے دن میں اس کو گھر پہ دیکھنے کا عادی ہوں. بچے تو پریشان ہو جائیں گے، ماما کہاں ہے، ماما کہاں ہے. اور آپ یہ دیکھیں، مطلب حقیقت ہے یار، حقائق ہے کہ دنیا بھر میں کہیں پہ اگر بندہ پہلے نکل جاتا ہے اس دنیا سے تو بچے ماں کو رکھ لیتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، اور ابے کو بہت مشکل سے کوئی تیار ہوگا رکھنے کے لیے. وہ بھی اگر ابا اتنا ذہین ہے کہ اس نے اتنا کوئی ڈرامہ بنا رکھا ہے کہ اس کے پاس اپنا خرچہ اٹھانے کے پیسے ہیں کم از کم، تو پھر تو اس کو رکھ لیا جائے گا. ورنہ پھر ایسے تو نہیں کہتے اولڈ ہاؤس گوروں نے بنا رکھے ہیں، اب تو ہمارے یہاں بھی بننا شروع ہو گئے ہیں پرائیویٹ پہ بھی. تو اس لیے بھائی ایکٹیویٹی تلاش کر رہا ہوں. تو بہرحال جیسے فنکار ایک کسی محفل میں گا رہا ہو یا مشاعرے میں شاعر اگر شعر سنا رہا ہو اور وہ شعر سنانے کے بعد وقفہ دیتا ہے، وہ شاعر جو ہے اپنا شعر سنانے کے بعد ایک وقفہ دیتا ہے، وہ وقفہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ نیا شعر یاد کر رہا ہے، شعر تو اس کو یاد ہے، یہ سامنے لکھا پڑا ہے. وہ اس لیے انتظار کر رہا ہے کہ جو اس کے سننے والے ہیں پوری اس میں سے کہ مقرر، ارشاد، واہ واہ کیا بات ہے جناب، داد کے لیے. اس طرح اگر کوئی سنگر کنسرٹ میں گانا گا رہا ہے اور کوئی اس پہ جھوم نہیں رہا اور گانے پہ کوئی انجوائے نہیں کر رہا، گانے کے بعد تالی نہیں بج رہی، تو میرا نہیں خیال کہ وہ تیسرے کے بعد چوتھا گانا گا پائے گا. تو بھائی جان آج کا ایسے ہی ولاگ ہے، عید سے پہلے آپ کو مبارک کہنے کے لیے، اور باقی پوسٹ ریٹائرمنٹ پلان کر دیکھ لیجیے. آپ بھی پلان کریں جو میرے ساتھ کے ریٹائر ہو رہے ہیں، میں تو کر ہی رہا ہوں اس پہ. تو دن کے 7 8 9 گھنٹے کی بھائی مصروفیت بھرے گھر میں ایک مخصوص جگہ بنا لیں اپنی، تاکہ گھر والوں کو محسوس ہو کہ ایک خاص روٹین پہ یہ ہمارے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے خاص وقت کے لیے. 30 35 سال سے وہ اسی چیز کو دیکھنے کی آتی ہے. تو اس کو ضرور غور کیجیے گا. ضروری نہیں کہ ہر اس چیز پہ جس میں آپ کو مزہ آئے اس والے کو سبسکرائب کرے. کسی آدمی کی بقا کے لیے بھی اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کو فالو کر لیں، اور اپنی خیریت سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ بھی کر دیا کریں. باقی ایک اتنا بورنگ بھی میں نہیں ہوں بابا، اور نہ ہی میں بابا ہوں. وہ کسی لوگ بال ڈائی کرتے ہیں نا سفید بالوں کو سیاہ کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے میں نے بلیک بالوں کو سفید ڈائی کیا ہو. بھائی جان مجھے بھی ابھی تک بات کر کے یوں کرنے کی عادت ہے. اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں گر جو آپ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو ینگ لوگ ہیں، ہر آدمی ینگ ہوتا ہے، تو اس عمر کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں جو ابھی بھی اپلائی ہوتی ہیں، مینز بدل چکے ہیں، تو بتانے شروع کروں نا تو آپ شاید مجھ سے کنسلٹیشن بھی لینا شروع کر دیں کہ
آج یہ بات ہوئی تھی، اس کے جواب میں یہ جواب آیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا، آگے میں کیا کروں؟ ایسی ٹپس بھی میں دے سکتا ہوں. بہرحال یہ تو جسٹ ایک فن تھا، ناٹ ٹو کیپ یو بور. تھینک یو ویری مچ. سی یو آفٹر عید انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، اینڈ دین وی ول کنٹینیو ود آور پاک فضائیہ میں شمولیت. اور اگلا جو ولاگ آئے گا اس کو ضرور دیکھیے گا، اس میں ایک خاص سب چیز بتانی ہے، اور وہ چیز ریلیٹ کرتی ہے پاکستان کی عظمت کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. ان دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے، آپ کے رزق میں، آپ کی ضروریات سے بڑھ کے اضافہ فرمائے، اور آپ کو اپنے ہی ملک میں اندرونی اور بیرونی خطروں سے اللہ محفوظ کرے. آپ کو پتہ نہیں لگتا میزائل کہاں سے آ رہا ہے، 1500 کلومیٹر دور سے بھی آ سکتا ہے، 2000 کلومیٹر دور سے بھی آ سکتا ہے. تو بہرحال اللہ سب کو اپنے ایمان میں رکھے. سی یو نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ.